عزیز طلباء اور طالبات، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف کہ ہم کیسے درست جواب کا انتخاب کریں گے۔ سب سے پہلے 4 جملوں میں سے ایسے جملے کا انتخاب کیجئے جن میں 2 یا 2 سے زیادہ فعال ہوں۔ جن جملوں میں صرف ایک فعل ہوگا وہ جملہ ویسے ہی درست نہ ہوگا۔ دوسری بات، 2 یا 2 سے زیادہ فعال والے جملوں میں یہ دیکھیں کہ سب سے آخر میں آنے والا فعل دیے گئے مصدر سے ہے یا نہیں۔ تیسری بات یہ دیکھنا ہے کہ آخری فعل سے پہلے فعل ہے۔ بس یہی 3 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ مثلا دینا سے ہم دیکھتے ہیں مجھے قلم دو، دوائی دے دو، پانی پی لو، طلال نے فرض ادا کر دیا۔ اب پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ دینا مصدر سے دو، دیا، دی، دیے کی حالت ہے۔ جز ایک میں صرف ایک فعل ہے، یہ جملہ ویسے ہی درست نہیں ہے۔ اور جز جب ہم بی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 فعل ہیں دینا اور آؤ کے حوالے سے، لیکن آؤ جو ہے وہ آخری فعل ہے جو کہ مصدر دینا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اب جز 3 میں دیکھتے ہیں کہ اس میں فعل تو 2 ہیں لیکن آخری فعل لو لینا مصدر سے ہے، یہ بھی دینا مصدر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اب ہم جز 4 کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری فعل دیا کی حالت میں دینا سے ہے اور اس سے پہلے اصل فعل کرنا سے کر آیا ہے۔ گویا کہ چوتھا ہمارا جو جزو ہے طلال نے فرض ادا کر دیا، یہ بالکل درست ہے۔ اب ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں آنا مصدر سے۔ طلال بن اختر گھر آیا، سلال بن اختر کو چھوڑ آؤ، گاڑی آ گئی، ہیرا غفور گھر آئی اور کھانا کھا کر چلی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جزو 1 میں صرف ایک فعل ہے، جزو 2 میں 2 فعل ہیں، جزو 3 میں 2 فعل ہیں اور جزو 4 میں 4 فعل ہیں۔ ہمارا مصدر آنا ہے، اس سے لفظ بنتے ہیں آؤ، آئے، آیا، آئی، آئے وغیرہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جزو 2 میں آخر میں آؤ آیا ہے آنا مصدر سے، اور اس سے پہلے چھوڑنا مصدر سے چھوڑ بھی آیا ہے، تو اصل فعل چھوڑ ہے اور امدادی فعل آنا سے آؤ ہے۔ تو گویا سلاد بن اختر کو چھوڑ آؤ، یہ ہمارا درست جملہ بنتا ہے۔ اب اس کے بنیادی اصول میں آپ کو بتا دوں، امدادی فعل اصل فعل کے بعد آتا ہے اور جملے کے ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ دوسری آپ بات ذہن نشین رکھیے گا، عموماً فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ تیسری اہم بات، جملے میں 2 فعل کا ہونا ضروری ہے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے آخری 2 جو فعل ہیں ان پہ نظر رکھنی ہے۔ تیسرا ہمارا پاس جو چوتھا جو اہم ہے، درست جملے میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل ہوگا۔ اور آخری بات، امدادی فعل کا مصدر سے تعلق بہت ضروری ہوگا یا لازمی ہوگا۔ اب ہم مثال دیکھ لیتے ہیں، طلال اپنا سامان گاڑی میں چھوڑ آؤ۔ چھوڑنے سے چھوڑ اصل فعل اور آنا سے آؤ امدادی فعل ہے۔ اسی طرح ہم جانا سے دیکھیں، سلال ساری بریانی کھا گیا، کھانا سے کھا اصل فعل اور جانا سے گیا امدادی فعل ہے، تو گویا کہ ہمارے یہ دونوں جملے درست ہیں۔ اب تھوڑی سی میں آپ کو کچھ ایسے مصدر بتاتا ہوں جہاں سے پھر ہم پریکٹس کریں گے۔ اب دیکھ لیں ہمارے پاس پڑھا، پڑھنا جو ہے یہ مراد ہے، اسے کام پڑ گیا ہے، بڑے گھمسان کا رن پڑا، قرآن پڑھ لو، بچہ رو پڑا۔ اب ہم پہلے جز میں دیکھتے ہیں اسے کام پڑ گیا۔ اب یہاں جو ہمارا اصل فعل ہے پڑھنا، اس سے جو ہے یہ لفظ آخر میں ہے وہ پہلے آگے، یہ درست نہیں ہے۔ بڑے گھمسان کا رن پڑا، صرف ایک ہی فعل اس میں موجود ہے، قرآن پڑھ لو۔ اب یہاں فعل 2 ہیں لیکن ہمارا جو اصل فعل ہے پڑھنے سے وہ یہاں پہلے آیا، اس لیے یہ بھی درست نہیں۔ بچہ رو پڑا، اب اصل فعل رونا ہے اور اس کے بعد امدادی فعل پڑا، تو گویا کہ چوتھا جو ہمارا جزو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اب ہم نیکسٹ آتے ہیں چاہنے کی طرف۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ سلال کو یہ کتاب چاہیے، جو چاہو آپ کی مرضی، گھر جانا چاہتا ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اب اس کو دیکھ لیجئے، سلال کو یہ کتاب چاہیے، ایک فعل کا کنسپٹ، جو چاہو آپ کی مرضی ایک فعل، گھر جانا چاہتا ہے، جانا جو ہے یہ بھی فعل اور چاہنا بھی فعل، تو گویا کہ یہ دونوں جو ہے ہمارے درست ہیں، تو یہ چوتھا جز ہمارا درست ہوگا۔ اب ہم تیسرے کی طرف آتے ہیں، ڈالنا۔ کمیٹی ڈالو، ایک ہی فعل ہو گیا، برتن میں دودھ ڈالو، ایک ہی فعل ہو گیا، جیب میں ہاتھ مت ڈالو، ایک ہی فعل ہو گیا، طلال نے کتاب پھاڑ ڈالی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 فعل ہیں، پھاڑنا سے پھاڑ اور ڈالنا سے ڈالی، گویا کہ یہ چوتھا جز ہمارا جو ہے وہ درست ہے۔
اب ہم آگے بڑھتے ہیں، رکھنا سے دیکھتے ہیں کہ اپنی زبان بند رکھو، میں نے روزہ رکھا، اپنا خیال رکھنا، اپنا سامان باندھ رکھو۔ اب پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو جزو ہے اپنی زبان بند رکھو، ایک ہی، میں نے روزہ رکھا ایک ہی فعل، اپنا خیال رکھنا ایک ہی فعل، اپنا سامان باندھ رکھو۔ اب باندھنا اور رکھنا تو گویا کہ اس میں دو فعل ہیں اور یہ ہمارا جملہ درست ہے۔ سکنا، اسے سکتا ہو گیا، وہ سکتے میں چلا گیا، یہ کام کر لو میں اندر آ سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ ہمارا جو اصل فعل ہے اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ سکتے کی جو حالت ہے، سکنا سے سکتا اور آنا جو ہے یہ موجود ہے، تو اس لیے ہمارا یہ چوتھا آپشن پھر درست ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہونا، جلال کو بخار نہیں ہوا، جلسہ ابھی شروع ہوا ہے، آج بارش ہوئی، طلال سویا ہوا ہے۔ ہونا سے ہوا بھی شامل ہے اس میں اور سونے سے سویا بھی موجود ہے، گویا کہ چوتھا آپشن ہمارا درست ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پیارے بچوں نیکسٹ، آنا، ہجوم آ رہا ہے، آپ بھی جائیں، سلال کالج سے آ گیا ہے، طلال بازار سے مچھلی لے آؤ۔ اب یہاں لے آؤ، لانا اور آؤ کا حوالے سے آنا، تو یہ کہ دو موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کرنا، تم فکر نہ کرو، وہ تقریر کرتا رہتا ہے، ہمارا خیال کرو، نماز پڑھا کرو۔ اب پڑھنا اور کرنا، اور ہمارے پاس جو ہے وہ کرنا اصل مصدر تھا تو کرنا سے کرو جو ہے وہ موجود ہے۔ لگنا، آپ میرے کیا لگتے ہیں، کشتی کنارے لگ گئی ہے، لگتا ہے موسم صاف ہے، طلال کالج جانے لگا ہے۔ اب جانا اور لگنا، لگنا سے لگا موجود ہے تو ہمارا چوتھا آپشن موجود ہے۔ تو پیارے بچوں یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، کوشش کرنی ہے آپ نے کہ جلد بازی نہیں کرنی ہے، پہلے ہی آپ نظر میں آپ نے پہلے تو ان لوگوں جملوں کو الگ کر دیجئے جن میں ایک فعل ہوتا ہے، پھر دو والوں کو ترجیح دینی ہے، دو میں آپ نے دیکھنا ہے جو مصدر ہے اس کا اصل حاصل کون سا ہے، اور اس طرح آپ منتخب کرنے میں، درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پروفیسر اختر چانڈیو کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر ایک اور پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔